बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, साबिक जियाले या पिपलिए और मौजूदा पीटीआई के हामी या जमहूरियत के चैंपियन हजरात, सहाफ़ी हजरात जो हैं, वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के और सोशल मीडिया पे बैठ के आजकल जनाब फवाद चौधरी साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम करते हुए पाए जाते हैं। वो फवाद चौधरी साहब के महासन गिनवाते हुए पाए जाते हैं कि फवाद चौधरी साहब क्या हैं, और फवाद चौधरी साहब बहुत कमाल के आदमी हैं, वो सबसे कामयाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, वो ये रहे हैं, वो रहे हैं, उनकी सहाफ़ियों के अंदर बड़े राब्ते हैं, उनके जनाब फौज के अंदर बड़े राब्ते हैं। वैसे मैं ऐड कर दूं, उनके पीपल पार्टी के अंदर भी बड़े राब्ते हैं, उनके पीटीआई के अंदर भी बड़े राब्ते हैं। फवाद चौधरी साहब को जी सुपारी दी गई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये सुपारी दी गई है कि देखिए, पहले पीटीआई की तरफ से अंदर से 2 पीटीआईयां निकाली गई, ठीक है, और दोनों की दोनों ठुस हो गई। मालकान ने पीएमएलएन की गर्दन के ऊपर गोडा रख के उनको अलीम खान या इस तरह की ओन चौधरी वगैरह की सीटें दिलवाई, ठीक है, और पीएमएलएन ने अपनी जीती हुई सीटें इनको दी। लेकिन जो इस तरह की सीटें जहां पे जो भी नहीं दिलवा सके, वहां पे पीटीआई से निकलने वाले जहांगीर तरीनों का जनाजा निकल गया। सियासी जनाजे की बात हो रही, ठीक है, जनाजा निकल गया। तो अब 2 पार्टियां पीटीआईयां निकाली गई, पीटीआई इमरान खान में से, तो दोनों की दोनों हो गई हैं ठुस। अब तीसरे की सुपारी उठवाई गई है फवाद चौधरी एंड कंपनी को, ठीक है, और वहां रवाना किया गया मुस्तफा नवाज खोखर साहब को भी उनकी तरफ रवाना किया गया पीटीआई की तरफ, और जाके उनको स्ट्रेंथन करे। और आप देखिए कि इस पीर के रोज पाकिस्तान के अंदर चलने वाले टीवी चैनल्स का हाल ये था कि 6 से लेके 7 बजे तक, 7 से लेके 8 बजे तक, 10 से लेके 11 बजे तक, और 11 से लेके 12 बजे तक जो 4 करंट अफेयर के टाइम स्लॉट बनते हैं पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर के टीवी चैनल्स पे, तो टॉप 10 टीवी चैनल्स जो आते हैं रेटिंग वाइज या व्यूअरशिप वाइज, इन स्लॉट के अंदर जनाब फवाद चौधरी तमाम टीवी चैनल के ऊपर मौजूद थे। और अगर उनका थोबड़ा शरीफ वहां पे नजर नहीं आ रहा था तो फिर उनका जिक्र करवाया गया वहां पे। मैं जिस टीवी चैनल पे बैठता हूं वहां पे भी उनका जिक्र करवाया गया, एंकर ने सवाल पूछा, तो पूरी प्लानिंग थी। अब ये एंकर वो हैं जो इनकलाबी एंकर हैं, जो बुनियादी तौर पे पीटीआई के हामी हैं, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से सुपारी पकड़ने वाले एक का। और उसको टीवी पे लाने के लिए भी तो फोन फिर वहीं से आया होगा ना कि आज जरा उनको ले लें। 1-2 टाइम स्लॉट पे तो मौसूफ 2-2 स्क्रीनों के ऊपर काबज थे, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे हर कोई डंडे का यार है। अब आप कहेंगे दादा ये आपने क्या बात कर, ये जितने भी सहाफी हैं ना, ये डंडे के यार। फवाद चौधरी का हाथ बड़ा भारा है, फवाद चौधरी का हाथ बहुत सख्त है। अगर आपको याद हो कि जितने भी इश्क इमरान के अंदर डूबे हुए इमरानडू एंकर हैं, ये कल फवाद चौधरी का जिक्र क्यों कर रहे थे? तो मैं आपको जरा थोड़ा सा माजी में ले चले मेरे साथ। फैसलाबाद में एक शादी का फंक्शन था। उस शादी के फंक्शन के अंदर जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक सहाफ़ी जो कि इश्क इमरान के अंदर सरतापा रंगे हुए थे, जनाब समी इब्राहिम साहब। और समी इब्राहिम साहब का इश्क इमरानी में क्या मुकाम है कि जो इमरान अहमद खान न्याजी ने जाली जख्म का बहाना बना के 6 महीने तक वो प्लस्तर चढ़ा के रखा था, वो मौसूफ उस प्लस्तर को दोनों हाथों पे उठा के उसकी तस्वीर बनवा के सोशल मीडिया पे जारी करते हैं, ठीक है ना। एक अब्बास शबीर था, एक समी इब्राहिम था, एक साहब कोई और थे, मैं उनका नाम नहीं जानता। अब इन दोनों के साथ मेरा प्यार का रिश्ता है, लेकिन उनकी इस हरकत को मैं कतई अप्रूव नहीं कर सकता। ये जहनी गुलामी और कल्ट फॉलोइंग की जो है वो निशानदेही करती है। वो इश्क इमरान में इतने डूबे हुए थे, फवाद चौधरी ने पहला हाथ समी इब्राहिम के ऊपर धड़ल करके साफ किया। और समी इब्राहिम साहब जो हैं वो बड़ी कीमती और नाजुक ऐनक लगाते थे, उनकी ऐनक के परखचे उड़ गए और वो अपनी ऐनक की बाकियात उठा के कहते कि यार मैंने कहा क्या था, ठीक है, और वो दिखाते फिर रहे थे।
اب دوسرے نمبر پہ آ جائیے مبشر لقمان صاحب. مبشر لقمان صاحب سے میرا بہت ہی جسے کہنا چاہیے احترام کا رشتہ ہے. آپ ان کے جو خیالات ہیں اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، میرا بھی بہت سارے خیالات سے اختلاف ہوتا ہے. میرا یہ ہے کہ میں منہ پہ بیٹھ کے کر دیتا ہوں یا فون کر کے کر لیتا ہوں، آپ سوشل میڈیا پہ کر لیتے ہوں گے، لیکن مبشر لقمان صاحب جو ہیں ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک آواز سنی جاتی ہے، اور وہ بھی عشق عمران کے اندر ماضی قریب تک تو ڈوبے ہوئے تھے. ان کو بھی فواد چودھری نے جو تھا وہ ایک جگہ کے اوپر وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے، اور فواد چودھری صاحب نے تنقید کرنے کی بنیاد کے اوپر ان کو بھی تھپڑ جڑ دیا. اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ فواد چودھری صاحب کی کچھ بد اعمالیوں کے بارے میں، اور خاص طور پہ چلیں چھوڑیں، وہ ایک جگہ ہے جہاں کی اوپر کچھ حرکات و سکنات ہوتی تھیں، تو اس کے بارے میں مبشر لقمان نے عمران احمد خان نیازی صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے ان کے کان کے اندر جا کے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس طرح کر رہا ہے، یہ آپ کے لیے کوئی نیک نامی نہیں لے کے آئے. اور عمران احمد خان نیازی نے وہ خیالات اٹھا کر فواد چودھری صاحب کو بتا دیے، تو فواد چودھری صاحب نے ضروری خیال کیا کہ اس کو بھی دھڑل کر سکے، اور انہوں نے مبشر لقمان صاحب کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا. پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی بھی وزیر اطلاع کا صحافیوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا یا ٹی وی اینکر کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا یہ پہلا اور آخری موقع تھا. اور اس کی وجہ شاید وہ قوت ہو جو اس خاندان کو تب عطا ہوئی تھی جب ان کو سعودی عرب سے لا کے پاکستان میں سیاست کا حصہ بنایا گیا، اور چاچا جی جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے. یہ پاور اس خاندان کے پاس جب آئی تو یہ اس کا اظہار تھا. تو یہ دو واقعات ایسے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر عشق عمران خان کے اندر ڈوبا ہر ٹی وی اینکر جو ہے وہ اس وقت جناب فواد چودھری صاحب کی حمایت کے اندر یا ان کی جسے کہنا چاہیے خدمت کا کے اندر رطب اللسان ہے. اس کی زبان فواد چودھری کے کرامات کو، فواد چودھری کی خدمات کو گنواتے ہوئے نہیں تھکتی. کیوں؟ جان تو ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے نا. فواد چودھری تو عجیب فواد چودھری ہے، ایڈا وڈا جسا ہے، اور ایڈا وڈا جسا ہے تو ہاتھ ہی وڈا ہوئے گا، اور ہاتھ پہ گیا اگر اینکر کو پڑا یا اینکر نہیں کو پڑا. اب میں اس دن کا منتظر ہوں جس دن فواد چودھری صاحب کسی خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی چھٹے ہوئے ہیں نا، یہ اس اینکرنی کے اندر کیڑے ڈال رہے ہوں گے. کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک اصول ہے نا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو کھلا چودھری ہے، اب اس کی ایف آئی اے کی کسٹڈی میں تصویر آئی ہے تو پتہ چلا تو تھوڑا بیڑا ہی تر جائے. اور یہ کھلا چودھری صاحبہ جو ہیں یہ ہر خاتون کے چہرے کا مذاق اڑانا، مریم نواز شریف کو کہنا کہ یہ تو جناب اس نے سرجری کروائی ہوئی ہے. جیلس ہونا نا، جو چیز بندے کے پاس خود نہیں ہوتی. مطلب نسوانی حسن محترمہ کے قریب سے نہیں گزرا، ٹھیک ہے، نسوانی حسن کو تو ماریں گولی، نسوانیت نہیں گزری. اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالف ہر خاتون کے خاتون ہونے کو مذاق بنایا، ان کے اوپر وائلنس انسائٹ کیا، مریم اورنگزیب کی زبان کاٹنے کی بات کی، مریم نواز شریف صاحبہ کا گلا کاٹنے کی بات کی، پتہ نہیں کیا کیا اس خاتون نے کر رکھا ہے کھلا چودھری صاحبہ نے. اور قیمت صرف عدالت نے 1,00,000 روپے کے مچلکے کے عوض ضمانت ہوئی. فرار ہو رہی تھی عمرے کے نام کے اوپر. یہ جتنے بھی فراڈیے ہوتے ہیں عمران ریاض خان سمیت، وہ عمران ریاض خان سے یاد آیا، عمران ریاض خان کی آج کل لگی ہوئی ہے. وہ جو صاحب جنہوں نے عشق عمران کے اندر اپنی جاب سے استعفیٰ دیا تھا انفارمیشن گروپ سے، ہاں جی آہو، اس کے ساتھ راشدی سم تھنگ، ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ویسے وہ پڑھنے والی چیز ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب اور اس کا جواب در جواب سارا پڑھا جائے. بہت ترین سننے والی بات ہے، اور فارمولا وہی ہے، مونگ پھلی دا وڈا پیکٹ تے نال کافی دا مگ. ہائے ہائے بڑا مزہ آ رہا ہے. اے کرنا ہے تسی، لڑائیاں پئیاں ہوئیاں نے اس ویلے، ٹھیک ہے نا. اس وقت بیرسٹر علی شفاق جو کہ میرے وکیل بھی رہے، ٹھیک ہے، ویسے وہ اس کلاس کا حصہ ہونے کے دعوے دار ہیں جس کو میں نے کسی ونس اپون اے ٹائم پڑھایا تھا، لیکن ان کی مہربانی ہے. میرا بھائیوں نے مفت کیس کیتا تھا جی، میں تو پہلے دستا ہوں، ٹھیک ہے. بڑا مہنگا وکیل ہوئے گا، لیکن مہنگا وکیل ہوئے گا اپنے گھر ہوئے گا، ٹھیک ہے. میرا انہیں مفت کیس کیتا سی، سبحان اللہ تعالیٰ، میرے کول کوئی پیسہ نہیں سی.
اور بھائی آپ پہ ہی ضمانت نامہ پڑھ کے عدالت میں پیش ہو گیا تھا، جج کے سامنے اس نے وکالت نامے سے دستخط کروائے تھے، میرے تو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں، اور میری ضمانت کروا کے نکلا تھا، سنڈے والے دن ضمانت کروا کے نکلا تھا۔ بیرسٹر علی اشفاق صاحب جو ہے وہ، اور شہباز غل صاحب جو ہیں، اور غل آپ کو پتا ہے پشتو کے اندر چور کو کہتے ہیں، تو شہباز غل صاحب جو ہیں ان کی آپس میں لگی ہوئی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ راوی اس معاملے کے اندر نیوٹرل ہے اور سائیڈ پہ بیٹھ کے نا مونگ پھلی کھا رہا ہے اور اوپر سے کافی پی رہا ہے، آئے ہائے ہائے۔ ٹھیک ہے، یہ مونگ پھلی کے ساتھ کافی کا کمبینیشن جو تھا، یہ دریائے نیل کے کنارے خرطوم میں بیٹھ کے ہم نے ٹرائی کیا تھا بیک ان 1992، اور اس کے بعد ہم اس کے قائل ہو گئے، اور تب سے یہ زندگی میں دونوں چیزیں دخل۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ٹرائی کریں، مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے، بلڈ پریشر کٹ جاتا ہے، میں سمجھ ایسی بات جاننا، لیکن ڈاکٹر نے کہا ایسے چیز نہیں تو ہارٹ اٹیک تو بچائے۔ اینجیوگرافی میں ڈاکٹر نے بتایا کہ اے چیز تو ہارٹ اٹیک تو بچا گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اینجیوگرافی اپنی ہو گئی ہے، کلیئر آئی ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے بھائی جان، وگڑے تگڑیاں دا ڈنڈا پیر، یہ ہم نے محاورہ تو سنا تھا، لیکن اینکرز کو اور پاکستان کے ٹی وی تبصرہ نگاروں کو اور یوٹیوبرز کو جناب فواد چودھری صاحب کی تعریف و توصیف کے کلمات ادا کرتے ہوئے یہ محاورہ ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا، اور میں کہتا ہوں فواد چودھری صاحب زندہ باد۔ بندے کو ایسے ہی دھڑلے دار ہونا چاہیے کہ اس کے مخالف میں بات کرتے ہوئے جو مخالف ہو یا مخالفن ہو، وہ ایک دفعہ سوچے ضرور کہ بھائی نے مجھے چپیڑا بھی کروا دیں۔ اور پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ واحد سیاستدان ہوئے ہیں جنہوں نے صحافیوں کو چپیڑے بھی کروائی ہیں، ان سے عزت بھی کروائی ہے، اور ان کے ناک اپنی جوتوں پہ رگڑوائے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے بندے کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔